محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، میرے اور آپ کے پاس یہ جو اللہ نے زندگی دی ہے، یہ بہت قیمتی زندگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے نہیں بھیجا ہے، بلکہ زندگی بنانے کے لیے بھیجا ہے کہ بھائی آپ دنیا میں جاؤ، کماؤ، کھاؤ، اپنے گھر کا اچھا خرچہ چلاؤ، اچھا گھر بنا لو، اچھی بائک لے لو، اچھا موبائل لے لو، اپنا اسٹیٹس اچھا بنا لو، اپنے بچوں کو پڑھا لو انگریزی، اور آپ کے بچے ویل سیٹ ہو جائیں اور آپ کی عمر بڑی ہو جائے، پھر آپ دنیا سے چلے جاؤ، آپ کا مقصد پورا ہو گیا۔ فرمایا نہ، یہ مقصد نہیں ہے۔ یہ تو ایک غیر مسلم بھی کرتا ہے، یہودی بھی کرتا ہے، عیسائی بھی کرتا ہے، مجوسی بھی کرتا ہے، مشرک بھی کرتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے، ہم تو کلمے والے، تو کیا ہم کھائے نہیں، کیا ہم کمائے نہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو انگریزی پڑھائے نہیں، کیا ہم کوئی اچھا بزنس نہ کریں؟ فرمایا نہ نہ نہ، اچھا بزنس بھی کرو، کماؤ بھی، حلال روزی کماؤ، اپنے بچوں کو اچھا پڑھاؤ۔ آپ انگلش پڑھانا چاہتے ہیں، ضرور آپ انگلش پڑھاؤ، اچھا انگلش پڑھاؤ، کوالٹی والی اسکول میں پڑھاؤ، اچھا ٹیوشن پڑھاؤ، منع نہیں ہے، لیکن اللہ کو ناراض کر کے نہیں، اللہ کو بھول کر کے نہیں، اللہ کے تعلق کے بغیر نہیں۔ بچے پڑھ رہے ہیں انگریزی اسکول میں اور گھر میں دینی ماحول نہیں ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا گھر میں وہ دینی ماحول نہیں، ماں باپ کے اندر وہ دینداری نہیں۔ ماں باپ کے اندر جو ہوتا ہے نا، وہ بچوں میں منتقل ہوتا ہے۔ پھلدار درخت پر پھل ہی آتے ہیں اور کانٹے والے درخت پر کانٹے ہی آتے ہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ پھلدار بنے، وہ نیک بنے، وہ دیندار بنے، وہ اللہ کی طرف آئے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا، جب وہ ماں باپ کو گھروں میں نماز پڑھتے دیکھتے ہیں، پھر وہ بچے سجدے کرتے ہیں۔ 2 سال کا بچہ سجدے کر رہا ہے، ارے کیا بات ہے، کیوں سجدے کر رہا ہے؟ بنیاد کیا ہے؟ فرمایا بنیاد اس کی ماں ہے، بنیاد اس کا باپ ہے۔ 2 دن سے نوساری کے گاؤں میں مستورات میں بیان کرنے جاتا ہوں۔ ایک چھوٹا بچہ میرے سامنے آ کے بیٹھتا اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی والی ڈیجیٹل تسبیح ہوتی اور لگاتار وہ تسبیح پڑھتا رہتا۔ مجھے بہت رحم آیا، میں نے پوچھا بیٹا کیا عمر ہے؟ کہا کہ مولانا میں 10 سال کا ہوں۔ چھوٹا سا لگے، دیکھنے میں تو 7 سال کا لگ رہا تھا۔ میں نے پوچھا آپ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا میں 100 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں، پھر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، پھر میں 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں، دوبارہ میں یہی کنٹینیو کرتا ہوں، پھر میں 100 مرتبہ اللہ اللہ پڑھتا ہوں۔ اوہو، کائنات کا خوبصورت ترین نام لفظ اللہ ہے۔ ہماری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے، ہماری دنیا اور آخرت سنوارنے کو خدا کا نام کافی ہے۔ یہی پڑھتے رہتے ہیں تو کہاں؟ کتنی مرتبہ پڑھ لیا آج آپ نے؟ تو مجھے اس نے کہا کہ آپ ہی دیکھ لو۔ تو میں نے دیکھا تو تقریباً 5000 ہو گئے تھے۔ اب کیا کرے گا بیٹا؟ نہ نہ ابھی تو میں پورا دن پڑھوں گا۔ چچا جان ابھی تو صرف 5000 ہوئے۔ بات تو ہو گئی۔ میں نے دیکھا اور بھی بہت سے بچے آ رہے ہیں۔ یہ بچہ روز تسبیح لے کے آ رہا ہے، اتنے درود شریف پڑھتا، استغفار کرتا۔ ایک مولانا میرے قریب آئے، مولانا تعجب کی بات نہیں ہے یہ اتنے سب پڑھ رہا ہے۔ تو میں نے بولا کیوں تعجب کی بات نہیں ہے؟ تعجب کی بات ہے، ہم جیسے بڑے لوگوں کو، یعنی ہماری عمر ہے پھر ہمیں وقت نہیں مل رہا ہے،
اور یہ چھوٹا سا بچہ، معصوم بچہ، بے گناہ بچہ، اس کے پاس وقت ہے اللہ کے ذکر کے لیے. مولانا اس کا بیک گراؤنڈ مضبوط ہے. ارے کیا مضبوط ہے اس کا بیک گراؤنڈ؟ تو مجھے کان میں کہا مولانا پورے گاؤں میں ایک عالمہ ہے، وہ اس کی ماں ہے. اب بات سمجھ میں آئی. ماں جانکار ہے، ماں سمجھدار ہے، اللہ کا قرآن پڑھی ہوئی ہے، اس کا ترجمہ سمجھی ہوئی ہے، حدیث شریف کا نور لی ہوئی ہے، اور اپنے بڑوں کی صحبت حاصل کی ہوئی ہے. ماں سمجھدار ہے، جانتی ہے کہ اکثر کامیاب بچے کے پیچھے اس کی ماں کا ہاتھ ہوا کرتا ہے یا اس کے ابو کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، تب جا کے انسان کامیاب ہوتا ہے. اب ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہم تو جیسے تھے ویسے ہی رہے، لیکن ہمارے بچے بایزید بستامی جیسے ہو، جنید بغدادی جیسے ہو، فضیل بن ایاز جیسے ہو، بشر حافی جیسے ہو. عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اللہ والوں کے پاس اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے آتے ہیں اور آ کر کیا کہتے ہیں، حضرت آپ میرے بچے کے لیے دعا کر دینا. حضرت فرماتے ہیں ہمیں تو آپ کے لیے ہی دعا کرنے کو جی چاہتا ہے. چونکہ چھوٹے بچوں کے لیے ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ جیسا ماں باپ کو دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں. جس گھر میں قرآن شریف گونجتا ہے میں نے دیکھا اس گھر کے بچے اچھا قرآن پڑھتے ہیں. اور جس گھر میں ہر وقت ماں باپ موبائل میں ہوتے ہیں اور بچہ انہیں ہر وقت موبائل میں دیکھتا ہے، کیا صبح کیا دوپہر کیا شام، کہ ابا نیوز میں ہے، واٹس ایپ پر ہے، مشغول ہے، اور میری ماں سیریل وغیرہ دیکھ رہی ہے، پھر وہ بچے کارٹون کی طرف جاتے ہیں اور وہیں سے ان کی تربیت خراب ہوتی ہے اور وہ بچے اچھے مضبوط اور سمجھدار اور سلیقہ مند اور بہادر بن نہیں پاتے، وہ کمزور ہو جاتے. اگر بچے کو موبائل سے دور کیا جائے پھر کیا ہوتا ہے، وہ بچے کھیلتے ہیں، گرتے پڑتے ہیں، اندر سے مضبوط بنتے ہیں، طاقتور بنتے ہیں. پھر ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے گھر کی ساری چیزیں آگے پیچھے کر دیتے ہیں. ارے میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ بچے اگر چیزیں آگے پیچھے نہیں کریں گے تو کون دادا دادی آگے پیچھے کریں گے؟ نانا نانی آگے پیچھے کریں گے؟ ارے ان کی عمر ہے کھیلنے کی، یہ کھیلیں گے، ان کو کھیلنے دو. اگر یہ موبائل سے دور ہے اور تھوڑا گھر میں کچھ چیز آگے پیچھے کر رہے ہیں، کچھ چیز گر کے ٹوٹ بھی رہی ہے، لیکن بچہ اگر مضبوط بن رہا ہے اور دماغ سے تیز بن رہا ہے اور کھیل کود کر رہا ہے اور وہ موبائل ہاتھ میں نہیں لے رہا ہے، تو یاد رکھنا انشاءاللہ اس کا مستقبل روشن ہونے کی بڑی امید ہے. اور بچہ اگر موبائل کی طرف رہا اور اس کے دماغ میں وہی چلا، جب موبائل بند کرے گا اپنے ماں باپ کو کارٹون سمجھے گا. ابھی پتہ نہیں چلتا ہے، پتہ چلے گا جب وہ 12 سال کا ہو جائے گا. اگر اس نے موبائل لیا ہوگا نا 6 سے 12 سال میں، جب اس کو تھوڑا سا 12 سال کا ہونے دو، تھوڑا سمجھدار ہونے دو. پہلے تو آپ نے یوں کہا کہ بھائی یہ موبائل لے لیتا ہے، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ٹائم پاس ہو رہا ہے، ہمیں عافیت مل رہی ہے. عافیت نہیں مل رہی، یہ آپ کے لیے درد سر بنے گا، یہ آپ کا مقابلہ کرے گا، یہ آپ کا جینا تلخ کرے گا. وجہ فرمایا جب یہ چھوٹا تھا اگر اس وقت اس کو موبائل سے دور رکھتے اور راتوں کو اٹھ کے اس کے لیے دعائیں کرتے اور کچھ صدقہ نکالتے، کل کو اٹھ کے یہ بچہ بڑا ہوتا، اللہ کا ولی ہوتا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے ماں باپ دعا کرتے ہیں، روتے ہیں، تڑپتے ہیں، لیکن بچے کی وہ تربیت ہو نہیں پاتی، ماں باپ کا دل ٹوٹتا ہے. ارے دل چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ ساری دعائیں جمع ہوتی ہے. دعاؤں کا رنگ تو نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی رنگوں سے بھر جاتی ہے. پھر کیا ہوتا ہے، اچانک اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ایسی ہدایت دیتے ہیں کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے، دنیا تعجب میں رہ جاتی ہے. او ہو یہ بچہ تھا تھوڑا سا لائن سے ہٹ رہا تھا، پھر لائن پہ آیا تو کیسا آیا؟ فرمایا اوروں کے لیے نمونہ بن گیا. اس لیے دعا کرنے میں کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، دعا کرتے رہے، مانگتے رہے، ماشاءاللہ اپنے بچوں کو پڑھاتے رہے. ابھی کتنا اچھا مکتب کا یہ نظام ہے، یہاں پر پڑھائیں، کہیں اور آپ رہتے ہو آپ کا جی چاہے آپ وہاں پڑھائیں، لیکن اچھا پڑھائیں، اس کو اچھی تعلیم دے، مکتب کی اچھی تعلیم دے. یہ بچے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان کو پوچھو جن کے یہاں اولاد نہیں ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ تڑپ رہے ہیں. ابھی میں ایک گاؤں میں گیا جمعہ میں بات کرنے،
ایک شخص آئے, مجھے کہا مولانا پرسنل آپ کا وقت چاہتا ہوں اوپر. اب اس اللہ کے بندے کو کیا پتا کہ میں کوئی عامل نہیں ہوں, تعویذ کا کام کاج میں جانتا نہیں ہوں. وہ مجھے اوپر لے گیا, اوپر لے جا کر کہتا ہے مولانا میرے یہاں بچے کوئی نہیں, اولاد نہیں ہے, اور میں بہت بے چین ہوں, بہت تڑپتا ہوں, جو جتنا خرچ کرنے کا بولتا ہے اتنا خرچ بھی کرتا ہوں. جس نے جو وظیفہ بتایا میں نے وہ وظیفہ پڑھ لیا. میرے پاس پیسہ ہے, بنگلہ ہے, بڑی بڑی دکانیں ہیں, جائیداد ہے, مزہ ہی نہیں آ رہی زندگی گزارنے. رشتہ دار بھی تانے دیتے ہیں کہ تیرے یہاں بچے نہیں ہیں. میری اہلیہ پریشان ہو گئی. ہر کوئی دیکھو تو کوئی مشورہ دے رہا ہے, کوئی سمجھا رہا ہے, تم اپنا یہ کرو, تم چیک کراؤ, یہ کرو, وہ کرو. زندگی تلخ ہو گئی مولانا اولاد کے بغیر. اور ابھی تک 10,47,000 روپے خرچہ کر چکا ہوں, ابھی تک کوئی امید نہیں. آپ دعا کرنا میرے لیے. اللہ اکبر کبھی. اس وقت احساس ہوا کہ ثاقب بچے ہیں, صحیح سالم ہیں, تندرست ہیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. مستقل اس پر جتنے خدا کے سامنے شکر کے سجدے ادا کیے جائے اتنے کم, الحمدللہ جتنا پڑھا جائے اتنا کم. ابھی ایک شخص آئے میرے پاس, مجھے کہا مولانا کیا رائے ہے آپ کی؟ کس چیز پہ رائے؟ 2 مہینے کی میری بچی ہے, اس کو کھانا چلتا نہیں ہے, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بڑا آپریشن کرنا پڑے گا, اور ایک نلی ان کے ناک کے راستے سے دماغ میں اتارنی پڑے گی, اور اس سے ان کو دودھ دینا پڑے گا. 2 مہینے کی ہے, بہت کمزور ہے مولانا, بہت کمزور ہے. کیا مشورہ دے اس کو؟ اگر اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپریشن نہ کروا اور خدا نہ خواستہ آگے کچھ تکلیف ہوتی ہے, تو وہ ہمیں پکڑتا ہے کہ آپ نے منع کیا تھا. اگر آپریشن کا کہتے ہیں تو اتنی چھوٹی سی بچی کو تکلیف ہوتی ہے. میں نے کہا تیرا دل کیا کہتا ہے وہ بتا, اس کی ماں کیا کہتی ہے؟ اس کی ماں تو پاگل جیسی ہو گئی, بولے وہ روتی رہتی ہے, اپنا بیلنس کھو چکی ہے. ابھی کی بات کر رہا ہوں, 1 ہفتے پہلے. آپ کی کیا رائے ہے؟ بس میں خودکشی کرنے والا ہوں. اللہ, ارے بھائی اب تو لوگ گھبرا کر کے یوں کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اللہ والے کہتے ہیں اگر مر کر بھی چین نہ پایا تو پھر کدھر جائیں گے؟ مرنا ایسے خودکشی سے مرنا ہے؟ موت تو آنی ہے لیکن بڑی شان سے آنی چاہیے. وہ تو ہمارے زندگی کا سب سے بڑا خوشی بھرا دن ہو. بھائی جس دولہے نے تیاری کی ہوتی ہے اس کا بیڈ روم بن جاتا ہے, نئی گاڑی آ جاتی ہے, کھانے پینے کا اچھا انتظام ہو جاتا ہے, اس کی بیوی آنے والی ہوتی ہے, تو شادی کا دن تو اس کے لیے انتہائی خوشی کا دن ہوتا ہے. کیوں؟ اپنی بیوی سے ملنے کا دن ہے. ٹینشن میں تو وہ ہوتا ہے جس کی شادی کی تیاری نہ ہوئی ہو, ہال بک نہ ہوا ہو, کھانے کے پیسے نہ ہو, اور کپڑے لانے کے اس کے پاس پیسے نہ ہو, اور اپنی عزت کا خطرہ ہو. ٹینشن میں تو وہ ہوتا ہے. لیکن جس کے سارے انتظام ہو گئے ہو وہ دولہا تو بڑا خوش ہوتا ہے, اپنے آپ کو بہت خوشی محسوس کرتا ہے, بلکہ زندگی میں اس دن کو ایک یادگار دن سمجھتا ہے کہ میری شادی کا دن. وہ کب؟ جب تیاری ہوئی ہو. بالکل اسی طرح موت کے وقت اگر تیاری ہوئی ہے, آخرت بنی ہوئی ہے, 5 وقت کی نمازیں ہوئی ہے, فجر قضا نہیں ہوئی ہے, زندگی پیارے نبی کے طریقوں کے مطابق گزاری ہے, اب کیا ہے؟ فرمایا اب اللہ بھی خوش ہے, اللہ کے نبی بھی خوش ہے, خواجہ صاحب بھی خوش ہے, پیران پیر بھی خوش ہے, بایزید بستانی بھی خوش ہے, جنید بغدادی بھی خوش ہے کہ یہ ہماری فیلڈ کا آدمی ہے, نبی کی نقل اتارنے والا. یہ صرف باتیں کرنے والا نہیں, یہ غیروں کے طریقوں پہ چلنے والا نہیں, یہ اسلام کے طریقوں سے دور نہیں, اس کی تو ہر ادا سے پتا چلتا تھا مسلمان ہے, اللہ کا, نبی کا, خواجہ صاحب کا دیوانہ جا رہا ہے, یہ تو سنتوں پہ چلنے والا. اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا دیوانہ ہے, اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے, اس کی زندگی بتا رہی ہے, اس کی زندگی کی جھلکیاں بتا رہی ہے, اس کی نمازیں اطمینان والی وہ بتا رہی ہے, اس کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بتا رہا ہے کہ یہ عاشق رسول ہے, یہ اللہ کے نبی کو فالو کرنے والا ہے, اور یہ اپنے مسلمان ہونے پر خوش ہے, اور مسلمانوں کا لباس اس کو بڑا پسند ہے, اس کو اس پر فخر ہے. اس کو پتا ہے کہ پولیس والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں, ہوٹل کے ویٹر اپنی وردی میں ہوتے ہیں, ملٹری والے اپنی وردی میں ہوتے ہیں, وردی اتارتے نہیں.
वर्दी उतार दी, फरमाया पुलिस का रौब खत्म, मिलिट्री का रौब खत्म। बच्चे को यूनिफॉर्म के बगैर जरा आप स्कूल भेज करके देखो, आपको पता चल जाएगा कि स्कूल वाले उसे अलाउ करते या नहीं करते। मोजे के बगैर नहीं बिठाते, बूट के बगैर नहीं बिठाते। वो कहते हैं ये हमारा रूल्स है, इसे फॉलो करना पड़ेगा। अरे होटल के वेटर अपनी वर्दी में, पेट्रोल पंप पे जाओ, पेट्रोल भरने वाले अपनी वर्दी में, ये छोटे छोटे लोग वर्दी में होते हैं। हम तो प्यारे नबी के उम्मती है, हमें चाहिए हम भी प्यारे नबी की वर्दी में आ जाए, इस्लामी वर्दी में आ जाए, इस्लामी लिबास में आ जाए, इस्लामी चेहरे के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे। कायनात के सबसे खूबसूरत तरीन चेहरा हमारे नबी का चेहरा, और आपका चेहरा दाढ़ी वाला था। हमारे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा हमें पसंद हो। ये ख्वाजा साहब, ख्वाजा दाना साहब, ये सब उनकी नकल उतार के अल्लाह वाले बने। सिर्फ नाम लेके, सिर्फ नारे लगा के, सिर्फ बात करके कि हमारे दिल में बड़ी मोहब्बत है, अरे इससे कोई अल्लाह वाला नहीं हो जाता। भाई मेरी दिल में दुकान की बड़ी मोहब्बत है, इससे कोई पैसा मैं नहीं कमा लूंगा। मोहब्बत अलग चीज है, लेकिन आपको जाना होगा, आपको वक्त देना होगा, ग्राहक से निमटना होगा, तब जाके रात में कुछ पैसा आपके हाथ लगेगा। हम तो समझदार लोग हैं यार, होशियार लोग हैं, ताजिर लोग हैं, हमें अल्लाह के नबी से मोहब्बत है, हम ख्वाजा साहब के दीवाने हैं ना भाई, इससे काम नहीं चलता। ख्वाजा साहब से तो गैर मुस्लिम भी मोहब्बत करते हैं, सारे गैर लोग मोहब्बत करते हैं ख्वाजा साहब से, बड़ी अकीदत है, लेकिन इस्लाम नहीं, उनका तरीका नहीं, तो इनको आखिरत में कुछ काम आएगी ये मोहब्बत? तो आखिरत में कुछ काम नहीं आएगी। हमारे मुसलमानों का एक बड़ा तबका वो अल्लाह वालों का दीवाना है, लेकिन उनकी नकल नहीं उतारना चाहता। फरमाता है मैं दीवाना अल्लाह वाला का हूं, लेकिन नकल उतारूंगा गैरों की, यहूदियों की, ईसाइयों की, उसके बाद अंग्रेजी तरीके के मुताबिक। ये सब अल्लाह की नजर से गिराने वाली चीज है। मेरे अजीजों, मेरे अजीज नौजवानों, आप समझेंगे मौलाना ने कौन सा टॉपिक उठाया हुआ है। आप यकीन माने, मैं आपको ताना नहीं देता, एक दर्द दिल के साथ कह रहा हूं। अगर आप बात मान लेंगे आपका फायदा है, आपको चैन सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, आपकी बीवी आपकी फर्मा बरदार हो जाएगी, ये बच्चे आपके फर्मा बरदार हो जाएंगे, जिंदगी गुजारने की मजा आ जाएगी। रोजी तो मुकद्दर की मिलेगी, लेकिन पैर पड़ी मिलेगी। और खुदा ना खास्ता मेरी बात समझ में ना आई और अपनी जिंदगी को चेंज नहीं किया और अपने आप को अल्लाह के हवाले नहीं किया और अपने जिंदगी के रुख को सही नहीं किया और ये सोच लिया कि ये मौलाना लोग तो आते रहते हैं, कहते रहते हैं, ये अपना कहे, लेकिन हम जिंदगी तो अल्लाह उसके रसूल को नाराज करके ही गुजारेंगे। अगर ये इस तरीके पे जिंदगी गुजारी, क्या होगा? अल्लाह का कोई नुकसान होगा? तो कहना ना 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 ना, अल्लाह का कोई नुकसान नहीं। नुकसान हमारा होगा। क्या नुकसान होगा? सबसे पहले बेचैनी लगेगी, परेशानी बढ़ती जाएगी, हालात बढ़ते जाएंगे। 15 साल से शैतान कहता है अब 2 महीने बाद तेरी लाइफ बेहतर हो जाएगी। तो 15 साल से लाइफ और बिगड़ती जा रही है, टेंशन और आता जा रहा है, क्योंकि मसला शैतान के साथ नहीं, अल्लाह के साथ है। नाराज अल्लाह है। नबी के तरीके को छोड़ के जिंदगी गुजारना ये अल्लाह को सख्त तरीन नाराज करने वाली चीज है। और नबी के तरीकों पर आना सीधा वली हो जाना। नबी के तरीकों पर आओ। हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? फत्तबिऊनी, तुम मेरे नबी की पैरवी करो, मेरे नबी का इत्तिबा करो। युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह खुद तुमसे प्यार करने लगेगा, अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। हम क्या अल्लाह से मोहब्बत करेंगे? अल्लाह कहते हैं मैं खुद, युहब्बिबकुमुल्लाह, तेरा रब जो है ना वो खुद तुमसे मोहब्बत करने लगेगा। और अल्लाह क्या करेंगे पता है? व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को भी माफ कर देंगे। अब नबी का तरीका है, उनकी अदाएं हैं, उनकी जिंदगी है। अब क्या है? फरमाया कि अब मजा है। कह तो सके या रब तेरे महबूब की शबाहत लेके आया हूं, हकीकत इसको तू कर दे, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं, मैं तो सिर्फ सूरत लेके आया हूं। नक्शे कदम नबी के हैं, जन्नत के रास्ते अल्लाह से मिलाते हैं सुन्नत के रास्ते। सुन्नतों के रास्तों पर जब बंदा चलता है, अपने आप को चेंज करता है, तब जिंदगी गुजारने की मजा आती है। उसके बगैर तो वो जिंदगी बेकार, बेचैनी वाली। और क्या होता है? मुकद्दर की रोजी तो मिलती है, सर पड़ी मिलती है। और बहुत सी मर्तबा डॉक्टरों के और आमिलों के चक्कर काटते काटते मिलती है। कमाया खत्म, कमाया खत्म।
2 आदमी ने कमाया, खत्म, फिर कर्जे में। 3 आदमी कमा रहे हैं, फिर खत्म। क्या हो गया? तो कहा बरकत नहीं। बरकत क्यों नहीं? तो कहा जो बरकत देने वाला है उसको नाराज किया है, उसके नबी के तरीके को छोड़कर। जो सारे खजानों का मालिक है, जो बादशाह है, जो शहंशाह है, जिसने जिंदगी दी है, युहयीकुम, वो नाराज है। जो मौत देने वाला है, वह युमीतुकुम, वो नाराज है। वल बासी बादल मौत, मरने के बाद जो दोबारा जिंदा करने वाला है ना, वो अल्लाह नाराज है। पूरा सिस्टम खराब है। भाई मस्जिद में ये लाइटें लगी हुई है, एसी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं, अब पंखे चल नहीं रहे, लाइट चल नहीं रही है, सब लोग परेशान है। क्या कर रहे हैं? अब भाई सब स्विच चेंज कर दो, स्विच चेंज कर दिया, स्विच बोर्ड चेंज कर दो, स्विच बोर्ड चेंज कर दिया, फिर लाइट नहीं आ रही। दूसरा मैकेनिक आया, फिर लाइट नहीं आ रही। कोई तजर्बाकार को बुलाओ, उसने आकर क्या बताया? अरे भाई ट्रस्टी लोग क्यों खर्चा करते हो, सोने की स्विच लगा दो ना, तब भी लाइट तो नहीं आने वाली। सोने की स्विच आप लगा दो, करंट पास नहीं होगा, बिजली नहीं आएगी। करंट कैसे पास होगा? बोले 1 भी रुपया खर्चा करने की जरूरत नहीं है, 10 सेकंड का सिर्फ काम है, 10 सेकंड का काम है। परेशान हो गए, 3 दिन से लोग बगैर पंखे में नमाज पढ़ रहे हैं। क्या काम है? खर्चा भी कोई नहीं। कहा भाई सेठ साहब बुरा ना लगाना, असल में वो सिर्फ मेन स्विच का वायर हिल गया है, वो ढीला हो गया है। देखो एक जॉइंट किया कि आ गई लाइट है। वो बेचारा ताज्जुब में रह गया, अफसोस में रह गए सब लोग कि यार क्या काम था और हम क्या कर रहे थे। हम सब स्विच ही तो चेंज कर रहे हैं। यूं करेंगे तो बाहर आ जाएगी, और बच्चे अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो बाहर आ जाएगी। अच्छा कोई जॉब की जगह हमारा बिजनेस हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी, थोड़ा खुद का मकान हो जाएगा तो बाहर आ जाएगी, जरा मोबाइल नया ले लेंगे तो बाहर आ जाएगी। ये सब स्विच है। मसला क्या है? तब मेन स्विच का वायर हिला हुआ है, अल्लाह के साथ जो ताल्लुक था ना वो टूटा हुआ है। देर कितनी लगेगी? कोई 10 सेकंड। खर्चा कोई नहीं। आगे तो का खैर ही खैर, रहमत ही रहमत, बरकत ही बरकत, राहत ही राहत, इज्जत ही इज्जत। सिर्फ वायर जॉइंट कर लो। वो कैसे जॉइंट होता है? अब्बा नाराज है घर में और भाइयों को कुछ खाना खिला रहा है, बहन को घुमाने ले जा रहा है। अरे उससे अब्बा खुश नहीं होने वाले, घर में चला जा। क्यों आया मेरे घर में? अब्बा जो होना था सो हुआ, मेरी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। हाँ अब देख कैसा दिल बड़ा होता है इस जुमले से। हिला के रख दिया बाप को इस जुमले में कि मेरा बच्चे ने मुझसे सुलह कर दी, अब दिल से दुआएं निकल रही। यही करने की जरूरत है अल्लाह से। हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अरे अभी थोड़ा सा मौका मिले नमाज के बाद, अभी अल्लाह मेरे से गलती हुई, मैंने आपको नाराज, सुलह करता हूं, आपकी तरफ आता हूं, तौबा करता हूं, अब मेरे घर का माहौल चेंज नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं चेंज हो जाऊंगा, मैं चेंज होऊंगा। अल्लाह इसकी बरकत से माहौल को चेंज करे। मैं दुआ करूं, अब मैं रात को उठ के रोऊंगा इंशाअल्लाह। फिर देखना कैसी इज्जतों भरी अल्लाह आपको रोजी देता है, कैसा चैन सुकून देता है। अरे मोबाइल में सिम कार्ड ही ना हो तो मोबाइल किस काम का, खाने में नमक ही ना हो तो खाना किस काम का, अगर हमारे पास अल्लाह का ताल्लुक ही नहीं, फजर की नमाज नहीं, तो जिंदगी किस काम, वो जिंदगी बेकार। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। अल्लाह ने जहां पेंसिल बनी है वहां रबड़ भी बना है, जहां कलम बनी है वहां व्हाइटनर भी बना है, जहां कपड़े बने वहां सरफ भी बना है, जहां मोबाइल बना है वहां डिलीट का बटन भी बना है, जहां इंसान बना है वहां तौबा का दरवाजा भी खुला। अल्लाह माफ कर देने के लिए तैयार है। सारे कब्रिस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, अल्लाह उनकी एक सुनने के लिए तैयार है। हमारे पास वक्त है, इसलिए मेरे अजीजों, मस्जिद अम्मार वालों, जो जहां से आए हुए हो, ये साथी तू भी सुन ले। मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूं, सिर्फ बोलने से काम नहीं चलता, ये तो अमल की बात है। इसलिए पूरा मजमा तय करो इंशाअल्लाह। आज तक बयान वगैरह तो बहुत सुने, इसलिए मैंने आपके सामने कोई लच्छेदार तकरीर नहीं की, एक मुजाहरा किया कि बात समझ में आ जाए। तो इसलिए तय करो कि इंशाअल्लाह आज हम इस मस्जिद से सच्ची पक्की तौबा करके नकद अपने आप को चेंज कर डालेंगे इंशाअल्लाह। और मामला अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आगे बरकत ही बरकत है, राहत ही राहत है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।